Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، موجودہ حالات کے پیش نظر اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کو ایک دہشت گرد اور ٹیررسٹ مذہب شمار کیا گیا ہے کہ اسلام میں بلا وجہ کے قتل کر دینا، مار دینا، اس طرح ایک عام سی بات جھوٹ کے طور پر پھیلائی گئی ہے، اور موجودہ عالمی پیمانے پر جنگ کا جو ظالمانہ رواج دیکھنے میں آ رہا ہے، رشیا کا یوکرین پر حملہ کرنا اور اس کی وجہ سے جانیں جو جا رہی ہیں، اس پس منظر میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کریں، لڑیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ ہم سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے پہلے، یعنی اس آیت سے پہلے 70 آیتیں ایسی گزری ہیں، ایسی نازل ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ نہیں، اب تمہیں لڑنا نہیں ہے، تمہیں جنگ کرنا نہیں ہے۔ اسے ہم واقعات اور احادیث کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کی بڑی تعداد ان پر ہونے والے مظالم کی شکایت لے کر آتی اور یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں یا ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم لڑیں۔ مکی دور میں اپنے مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کی اجازت مانگتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا مجھے ابھی جنگ کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے ابھی لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم وہ مکی زندگی میں ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ تھے، اللہ کے نبی کو ستایا گیا وہ مکے میں، صحابہ کو ستایا گیا وہ مکے میں۔ تو یہاں پر ستائے جانے کے بعد کوئی آدمی تنگ آ کر مجھے کیوں ستا رہے ہو، اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حق ہے
وہ انسانی حق ہے اور پھر عالمی حقوق میں سے ہے وہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو 10 سال تک یہی فرماتے رہے کہ ہمیں لڑنے کا حکم نہیں ہے، اور 10 سال کے بعد جب حد سے زیادہ مظالم ہو گئے، اب ادھر لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی، ادھر ظلم سہنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو صحابہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر خود سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہاں رہ بھی نہیں سکتے، ظلم سہ نہیں سکتے، لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو صحابہ خود بخود حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا شروع کر دیے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پہلے تھوڑے لوگ، بعد میں زیادہ لوگ۔ اب یہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کے ابتدائی 10 سالہ زندگی میں نہ خود سے آگے بڑھ کر کسی سے لڑے ہیں جسے اقدامی جنگ کہا جائے، اور نہ کوئی لڑنے مارنے کے لیے آ رہا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے لڑے ہیں۔ کسی طرح کی لڑائی اللہ کے نبی علیہ السلام مکی زندگی میں نہیں فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضاحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے 70 آیتیں ایسی نازل ہوئیں جس میں صحابہ کو لڑنے سے روکا گیا۔ ظلم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی عورت کے برچھا مار کر شرمگاہ پر اس کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں کڑک دھوپ میں لٹا کر پتھروں کی چٹان رکھ کر اسے گھسیٹا جا رہا ہے، اسے الٹا لٹکا کر نیچے سے دھواں دیا جا رہا ہے، 3 دن تک بھوکا رکھا جا رہا ہے، مارنے والے تھک ہار رہے ہیں۔ یہ سب مظالم دیکھنے کے بعد بھی اجازت نہیں مل رہی ہے کہ آپ اپنی بچاؤ کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اب بتاؤ، اسلام اگر دہشت گرد مذہب ہے تو پھر مکی زندگی میں اس کی دہشت کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کیوں وہ دفاع میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لڑے؟ دوسری بات، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ لڑ سکتے ہیں، یہ پہلی آیت ہے جو جہاد سے متعلق ہے، تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، انہیں لڑنے کی اجازت اس واسطے ہے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے لڑنے کی اجازت اس واسطے ہے کہ ان کے مقابلے میں کفر ہے، کافروں سے لڑنا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ تم پر ظلم ہوا ہے اور ظالم کے خلاف تمہیں لڑنا ہے۔ ایک پروپیگنڈا جو اسلام کے خلاف پھیلایا گیا وہ یہ ہے کہ اسلام یا مسلمان کافروں کو اور کفر کو گوارا نہیں کرتے، اس واسطے جہاں کافر دکھے اسے مار دو۔ اسلام میں کفر سے جنگ نہیں ہے، اسلام میں ظلم سے جنگ ہے۔ اسلام میں ظلم سے جنگ ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پورے عہد مبارک میں، صحابہ کی پوری خلافت راشدہ کے زمانے میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیا تھا، یا ان کے عزائم میں یہ بات تھی کہ دنیا سے کفر کو ختم کر دیا جائے، عیسائیت اور یہودیت اور ہندو دھرم کو ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ ختم کرنے کے بعد اسلام میں اور اسلامی عزائم میں ہوتی تو پھر جزیہ اور ٹیکس دے کر اپنے اپنے مذہب پر خوشی سے عمل کرنے کا کوئی حکم اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ اسلامی کنٹری ہے، غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، اور ٹیکس دے کر تم اپنے مذہب پر عمل کرو، پوجا کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اس کی کتنی مثالیں نہیں ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں۔ اگر کفر سے مقابلہ اور جنگ ہے تو پھر کافروں کے کفر کو یا ان کے وجود کو کیوں گوارا کیا جا رہا ہے؟ یہ خود بڑی غلط فہمی ہے جو قرآن سے متعلق، آیات سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق پھیلائی گئی کہ یہ کافر جہاں دکھے وہاں مار دو، کافر جہاں دکھے وہاں مار دو والی آیتیں یہ خاص جہاد میدان جنگ سے متعلق ہیں کہ میدان جنگ میں جو لڑنے والا جہاں دکھے وہاں مارا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی عام حالات میں گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک جا کے اس کے گھر میں گھس کے مار دیے۔ قرآن میں کہیں پر بھی اس طرح کی وضاحت یا کہیں اس طرح کی تعلیم ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا،
تم کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ اس پوری آیت کا مطلب موجودہ رشیا اور یوکرین میں ہونے والے مظالم کے پیش نظر سمجھی جائے تو ایسا لگے گا کہ آپ بھی بہت سے ویڈیوز ایسے دیکھے ہیں ہندوستانی جوان لڑکوں لڑکیوں کے، جس میں وہ اپنا ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ ہم 3 دن سے یہاں پڑے ہیں، ہم اتنے دنوں سے یہاں پڑے ہیں، برف باری ہے، کوئی ہمیں یہاں سے نکالنے تیار نہیں ہے، ہم فلاں ایمبیسی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اس پس منظر میں آیت کا مطلب سمجھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑنے تیار نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جب کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، کمزور سے مراد نہتے خالی، ان کے ارادے نہ لڑنے کے ہیں، نہ وہ دشمن ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ خالی ہاتھ ہیں، وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ الذین یقولون ربنا، یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں اس گاؤں سے، اس ملک سے نکال دے جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ وجعلنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی کارساز بنا دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ اب اس پس منظر میں ہم سوچیں کہ انڈین جتنے بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، 20,000 سے زائد ہندوستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں یوکرین میں پڑھائی کے لیے گئے ہیں، اور ان پر بھی جان جانے کا اور بمباری کے اندیشے اور خوف میں وہ لوگ جی رہے ہیں۔ 3 دن سے کھانا نہیں ہے اور چادر نہیں ہے، برف باری میں وہاں پر اپنی سردی ختم کرنے کے لیے بمباری کا خوف اور چاروں طرف سے اس کی آوازیں۔ ایسے موقع پر وہ ہندوستانی ایمبیسی سے یہ کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور یہ درخواست کر رہی ہیں اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں اس شہر سے نکال دیں، اس ملک سے نکال لیں جہاں پر یہ ظلم چل رہا ہے۔ خود اس شہر کے لوگ ظالم ہیں، واقعتاً یوکرین کی ایک تاریخ ہے جو اس کی ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، وہ آگے آئے گی کہ ظلم اس وقت اس پر ہو رہا ہے تو ایک وقت وہ کس پر کتنا ظلم کیا تھا۔ تو اب وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، لیکن ان کے نکالوانے کے سامان اور انتظام کوئی معتبر ذرائع سے نہیں معلوم ہو رہے ہیں، اور ہوں گے بھی کیسے کہ جس ملک میں رہنے والے اس ملک کی آب و ہوا کھاتے ہوئے خود مظلومانہ زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر اس ملک کے لوگ کہیں اور جا کر بسے ہوں تو وہاں انہیں راحت کہاں سے پہنچائی جائے گی؟ ملک میں رہنے والوں پر خود ظلم ہو رہا ہے تو پھر ملک سے باہر رہنے والے مظالم کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کی جائے گی؟ ہمیں تو بھاری بھاری کپڑے پہننے سے فرصت نہیں ہے، نئے نئے جوڑے اور ڈیزائننگ سے فرصت نہیں ہے۔ اسے تو ڈیزائننگ لیڈی بن کر آنا چاہیے تھا، غلطی سے وہ پوسٹ پر آ گیا ہے۔ اب اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کانٹیکٹ کرے گا اور پھر کچھ نہ کچھ کہے گا، بولے گا، ہمدردی کے جملے آئیں گے، من کی بات کہے گا، یہ سب تصور تو یعنی ایک طرح کی حماقت ہے، یا نہیں تو جنگل میں مچھلی تلاش کرنے کی طرح ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جانے کے بعد کفار مکہ کا غصہ بڑھا کہ اب مسلمان چند حبشہ چلے گئے، چند ادھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ایک ایک کر کے خالی ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ سب لوگ کہیں ایک جگہ جمع ہو کر ایک طاقت اور مضبوط پاور میں آ جائیں گے، ایک ڈر ان کو یہ تھا۔ اور دوسرا یہاں پر جو ظالمانہ عادت ان کی بن چکی تھی کہ مکے میں رہتے ہوئے ان پر ہم ظلم کر سکتے ہیں اور ان کو تنگ کر کے اپنے مذہب سے ہٹا سکتے ہیں، ان کو ایک طرح کی بے چینی ہونے لگی، اور جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے بچے کچے، ان پر ایسا ظلم ہونے لگا کہ اب وہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ احادیث میں آتا ہے، خاص طور سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی والدہ
اور مسلمہ بن ہشام، ولید بن ولید، ابو جندل بن سہیل، یہ سب صحابہ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں جو اس وقت مکے میں بڑے مظالم سہ رہے تھے، بچوں پر بھی بڑوں پر بھی۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مکہ مکرمہ جتنا پاکیزہ شہر تھا اور ہے اس سے ہمیں نکال دے، کیونکہ یہاں کے باشندے اب ظالم بن گئے ہیں۔ تو ظالموں کے خلاف ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر شریعت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرو، جنگ کرو۔ یہ پوری قرآنی آیات اور احادیث میں ظلم کے خلاف جنگ کرنے ہی کو کہا گیا ہے۔ ظلم ہی کو دوسری انداز میں کہا جائے فتنہ، قرآن کی تعبیر میں، چنانچہ ایک آیت میں کہا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، فساد ختم نہ ہو جائے، دہشت گردی ختم نہ ہو جائے، امن جب تک قائم نہ ہو جائے اس وقت تک لڑتے رہو۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا قاتلوہم حتی لا تکون کفر، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہا گیا۔ فتنہ اور ظلم بربریت ختم ہو جائے۔ کہیں کہا گیا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اور ظلم، بربریت، درندگی یہ عام قتل سے بڑھ کر ہے، کسی کو مار دینا اس سے بڑا یہ فساد مچانا ہے، یہ دہشت گردی پھیلانا ہے۔ تو اسلام میں ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کہی گئی ہے، کفر کے خلاف لڑنے کی بات نہیں کہی گئی۔ یعنی جہاں کفر عام حالات میں ہے وہاں پر مسلمان لڑ رہے ہیں، دوسرا ہے کفر متشدد بن جائے اور وہ لڑنے پر آ جائے، تو پھر یہاں پر بظاہر دکھے گا کہ اسلام مسلمان اور کافر کی جنگ ہے، در حقیقت وہ مسلمان اور ظالم کی جنگ ہے۔ اور دوسرے معنی میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے مذہب پر آرام سے جینے کے بجائے وہ اپنے مذہب کو اسے اجازت ہے کہ جو کرنا ہے کر لے، خود عمل کرے، دوسروں کو دعوت دے لے، لیکن اگر کوئی مسلمان بن کر جی رہا ہے یا مسلمان بننے کی دعوت دے رہا ہے، اسلامی شریعت پہ چلنا چاہ رہا ہے، اسے تنگ کرنا، اسے مرتد بنانے کے اوپر تلے رہنا، اسے اسلام میں داخل ہونے نہیں دینا، اسلام کی دعوت دینے میں روڑے اڑکانا، اس طرح کی حرکتیں آپ کر رہے ہو تو پھر اب آپ کو روکا جائے گا۔ یہ روکنے کو ہی کہا جاتا ہے لڑنا اور جہاد کرنا، کہ بھئی ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہم اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں۔ لیکن میڈیا نے، اخبارات نے اور یورپین کلچر نے، امریکہ نے اسے غلط لبادہ اڑا کر اتنا بدنام کیا کہ اب لفظ جہاد خود مسلمان بولتے ہوئے ڈرے گا، مسلم حکمران ڈریں گے، اور اسلامی جہاد کی صحیح اصطلاحات اور تعبیرات اور اس کے احکامات کو لکھنے، بولنے اور سمجھانے سے بھی لوگوں میں خوف ہوگا۔ اسے اتنا بدنام کر دیا گیا کہ اب وہ اپنے تمام اصول کے مطابق صحیح ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں اس کی غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، اسلام کے خلاف جب سے اسلام آیا ہے جتنی مخالفتیں کی گئی ہیں، اتنی مخالفتیں اور اتنا ظلم کسی اور مذہب پر یا اور مذہب کے ماننے والوں پر کیا جاتا تو وہ مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے کبھی کے دنیا سے ختم ہو چکے ہوتے۔ صرف اسلام کے اندر وہ پاور ہے، وہ روحانیت ہے، وہ جاذبیت اور کشش ہے، وہ طاقت ہے کہ اسلام کی اتنی ہزاروں مخالفتوں کے باوجود اور مسلمانوں کی ہزاروں دشمن پیدا ہونے کے باوجود بھی اسے جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی یہ ابھر کے آ رہا ہے، اتنا ہی لوگ اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اتنی مخالفت عیسائی مذہب کی ہوتی، اتنی مخالفت یہودیوں کی ہوتی، اتنی مخالفت غیر مسلموں کی ہوتی، وہ کبھی کے دھرتی سے ختم ہو چکے ہوتے۔ لیکن اسلام میں اللہ نے وہ طاقت رکھا ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ جیسے پانی میں اگر تم خالی بال رکھ کر دبانا چاہو گے تو بال اندر پانی میں نہیں جائے گا، جتنا دباؤ گے ہاتھ چھوڑتے پھر ابھرے گا، پہلے سے زیادہ اونچا آئے گا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت اور خصوصیت رکھی ہے،
اسی لیے کئی انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام اپنے ان اخلاق کی طرف، مسلمان اپنے ان اخلاق کی طرف واپس لوٹ آئیں جن اخلاق کی تعلیم ان کا مذہب انہیں دیتا ہے، تو پھر دنیا میں کوئی قوم اور مذہب ایسی نہیں ہے جو اس کے سامنے ٹک سکے۔ مسلمان اپنے اسلام پر واپس لوٹ آئیں جیسا اسلام ان کو دیا گیا تھا، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انہیں روک سکے اور دبا سکے۔ کئی انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسلامی کلچر سے ہے، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسلامی تہذیب اور ان کے اتحاد سے ہے، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسلامی سلطنت سے ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے بکھیرنے کی کوششیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی پاور یہاں، جب خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کا اتحاد، کئی ملکوں کا اتحاد جب دیکھا گیا تو کوئی بات ان کے فیصلے کے بغیر پاس نہیں ہو رہی ہے۔ اس واسطے جب انہیں توڑا جائے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو ہرانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے سیدھا طریقہ یہی ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے کہ جو انہی کے خلاف لڑیں، یہ خود آپس میں لڑیں گے تو ہی ختم ہو سکتے ہیں، ان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں لڑ سکتی۔ اس لیے پلاننگ کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، مسلم ممالک کو ہی آپس میں بانٹا گیا، جو 56 سے زائد ملک ایک ملک کے تحت میں، ایک خلافت کے تحت میں جمع ہو کر جی رہے تھے، ان سب کو توڑ کر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے حصے بانٹ کر خیرات کے ٹکڑوں کی طرح دے دیا گیا۔ کوئی ملک تو مسلم کنٹری کوئی تو ایسی ہے جو ہندوستان کے کسی ایک صوبے سے بھی چھوٹی ہے، وہ ایک ملک ہے لیکن اسلامی وہ مسلم کنٹری ہندوستان کے کسی ایک ریاست سے بھی چھوٹی سی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بانٹ کر دے دیے گئے، اب وہ مسلم حکمران خود اپنے اس ٹکڑے کی حفاظت کے لیے دوسرے مسلمان سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ دوسروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انہیں ہرا سکے اور مٹا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ اللہ نے تعلیمات رکھی ہیں کہ سچا مسلمان مرنے کے لیے جیتا ہے، جینے کے لیے نہیں جیتا ہے، اور دوسرے لوگ جینے کے لیے ہی جیتے ہیں۔ پہلے پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صفت بیان کی کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ جینے کی محبت ہے، یہودیوں کے اندر جینے کی، زندگی کی بڑی محبت ہے، جان سے بڑا ڈرتے ہیں، جان جانے سے بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن مسلمان جان لٹانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی واسطے کتنے صحابہ تھے جو تلوار لگی دشمن کی اور نیچے گرے اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جان دے کر وہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ ایرانی طاقتوں سے جب وہاں کی فوج ہار کر واپس آئی صحابہ سے، تو اس کے حکمران نے پوچھا آخر وہ لوگ تم سے کم ہیں تعداد میں، تم سے کم ہیں ہتھیار میں، تم سے کم ہیں وہ فوج کے لحاظ سے، پھر کیوں تم ان سے ہار گئے؟ تو فوج کے کمانڈر نے اس ایرانی بادشاہ کے سامنے کہا تھا سچ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے اور ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن مسلمان فوجیوں میں شراب کی عادت نہیں ہے، مسلمان فوجیوں میں بدکاری کی عادت نہیں ہے، مسلمان فوجی میدان میں مرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہمارے فوجی جان بچانے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں جان کی فکر رہتی ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور جو مرنے کی ہی جذبے سے میدان میں آ رہا ہو تو وہ پھر وہ کدھر نہیں دیکھتا کہ کون سا دشمن ہے، کتنا بڑا ہے اور کس کے پاس کتنی ہتھیار ہیں، کتنی طاقت ہے، وہ سب نہیں دیکھے گا، اس کی منزل ہی شہادت ہے۔ اور یہاں مرنے پر کیا ملے گا کوئی تصور عقیدہ نہیں ہے، جان دینے پر مذہب کے لیے کیا ملے گا وہ کوئی سوچ بیٹھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ خوف ہے کہ جو مسلمان سے کبھی بھی ان کو جتا نہیں سکتا ہے۔ اب بھی دیکھ لو، اس کو سمجھنے کے لیے ہندوستان ملک میں ہمارے پالیٹکس کے لحاظ سے مسلمان کیا پاور میں ہیں، بزنس کے لحاظ سے کیا مسلمان پاور میں ہیں، ایجوکیشن کے حساب سے کیا مسلمان ہائی ایجوکیٹڈ ہیں، کیا پولیس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ملٹری میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے،
ایڈمنسٹری میں مسلمان زیادہ ہیں، عدالتوں میں مسلمان زیادہ ہیں، لائر جج وکیل مسلمان زیادہ ہیں۔ آپ سرکاری عہدوں پر نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھ لو، کہیں پر بھی مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی ڈر کس کا ہے؟ پھر بھی خوف کیوں ہے؟ پھر بھی ایک مسلمان کو 4 5 گھیر کر موب لنچنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بھی کیوں مسلم لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی مکاریاں کی جا رہی ہیں؟ پھر بھی ایسے ایپس اور ایسے ویب سائٹ کیوں بنائے جا رہے ہیں جو اسلام مسلمانوں کو بدنام کرے؟ ایسے فلم اور ایسے حرام خوروں کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایکٹنگ کرنے پہ راضی ہو جائے چند ٹکڑوں کی خاطر؟ سیکولر ذہن رکھنے والے ہیرو بھی کیوں وہ تلوے چاٹنے پہ مجبور ہو گئے؟ یہ ہلہ مچانا، یہ ڈر، یہ خوف کس بات کا ہے؟ جب کہ ابھی جنگل کا شیر سویا ہوا ہے، تب یہ ڈر کا عالم ہے۔ اور یہ سویا ہوا اگر جاگ جائے، اور جاگے گا کب وہ تو اللہ بہتر جانے، جگانے والے تو جگا کے مر رہے ہیں، لیکن یہ کب جاگے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ جب جاگے گا تو پھر کیا عالم ہوگا؟ جو نیند کی حالت میں ہے، غفلت کی حالت میں ہے، اس کا خوف اتنا پڑا ہوا ہے، اور وہ مچا رہے ہیں کہ بھئی اسلام، مسلمان دہشت گرد ہیں، جہاں بم پھٹا فلاں۔ اگر بم پھٹتا ہے تو بھی مسلمان مر رہا ہے، جیل میں مسلمان جا رہے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں پھٹ رہا ہے۔ اس کی چھوٹی مثال، حیدرآباد کے مکہ مسجد میں بم پھٹا تو مسجد تو مسلمانوں کی ہے اور پورا ایریا مسلمانوں کا ہے، لیکن وہاں سے پکڑے جاتے ہیں مسلمان، جیل جاتے ہیں مسلمان۔ تو اتنی حماقت تو نہیں آئی ابھی کہ مسلمان خود اس طرح کا کام کرے، اپنے ہی ہاتھ کاٹ لے، پیر کاٹ لے، اور پھر کہے کہ بھئی مجھے مہمان خانے میں لے جائیے، مجھے سسرال لے جائیے اور اندر رکھ کے مجھے کھلائیے پلائیے۔ اتنی حماقت تو نہیں آئی ہے ابھی تک۔ تو دراصل یہ خوف اس واسطے ہے کہ اسلام کے اندر جو کشش ہے، اسلام میں جو اللہ نے پاور رکھا ہے، وہ پاور ایسا ہے جو انسانوں کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا اپنی ذات سے دیا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، سب مذاہب پر غالب آ جائے۔ اور پھر آج تک پوری دنیا کی قومیں مل کر دہشت گردی، ٹیررزم کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکے۔ کیا مطلب ہے دہشت گردی کا؟ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ملک کے کسی آدمی کو مار دیں، آپ ایک آدمی کے مر جانے پر پورے ملک کو تباہ کر دو تو دہشت گردی نہیں ہے۔ اور کوئی آپ کے ملک کے کسی باشندے کو چھیڑے نہیں، اپنے ملک میں سکون سے جی رہا ہو، آپ پوری بمباری اس پہ کر کے پورے ملک کو تہس نہس کر دیں، لیکن اس پہ آپ دہشت گردی نہیں کہی جائے گی۔ پورے عراق کے 20 لاکھ لوگوں کو آپ ختم کر دو، 15 لاکھ بچوں کو ختم کر دو، لیکن اسے دہشت گردی نہیں کہی جائے گی۔ لیکن کسی امریکی کے فوجی کو یا کسی ایک عام باشندے کو کوئی مسلم ملک مار دے رہا ہو، مثلا افغانستان، تو اس کے پورے 15 لاکھ مسلمانوں کو ختم کر دو، لیکن اسے دہشت گردی نہیں ختم کی جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ دراصل دشمن 2 مکاریاں ہمیشہ سے کرتے آیا ہے۔ ایک مکاری کیا ہے؟ مظلوم کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنا، مظلوم کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنا، جس پر ظلم ہو رہا ہے اسی کو خود ٹیررسٹ بنا دو، اس کی شبیہ کو ایسے بنا کے پیش کرو۔ ظلم پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، مسلم ممالک پر ہو رہا ہے، بلکہ مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں پر ہو رہا ہے، لیکن اسی شبیہ کو ٹیررسٹ بنا کے پیش کرو۔ اور دوسری مکاری ہے کہ اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے اس پر امن کا لبادہ اوڑھ لو، کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے، اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہے، جیسے یوکرین ہی ہے، وہاں اگرچہ کہ وہ مسلم ملک نہیں ہے، وہاں پر زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان
انسان ہونے کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی انسان کو بغیر کسی حق کے ناحق ظالمانہ طور پر قتل کرے گا یا فساد مچانے کے لیے کسی کو قتل کرے گا تو وہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا گنہگار درندہ ہے۔ ایک کو مار دینا پورے انسانوں کو مار دینے کی طرح ہے، یعنی اسلام میں ایک انسان کے جان کی قیمت پورے انسانوں کی جان کی قیمت کے برابر ہے، اور قانون کیا کہتا ہے؟ انسان کی جان کی قیمت گائے کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے، جانور کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اسلام کہتا ہے وہ انسان مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، بدھسٹ مذہب کا ہو، کسی بھی انسان کو تم قتل کرو گے ناحق، گویا تم ایسے درندے ہو جس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ اتنا بڑا جرم شمار کرتا ہے، اور یہاں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مار دیں لیکن وہ جرم شمار نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں اس زمانے میں غیر مسلم دوشیزاؤں پر جو ظلم ہو رہا تھا، غیر مسلم لڑکیوں پر جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم عرب ممالک تک پہنچا کہ یہاں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ وہ ظلم کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، خود مذہب کا ہی آدمی اپنے مذہب کی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی دہائی سن کر محمد بن قاسم یہاں آئے تھے فوج لے کر، اور اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو پھر اس موقع پر وہ لوگ ہرگز اس محمد بن قاسم کا استقبال نہیں کرتے، اس کی فوج میں شامل ہونے کے لیے لڑے بغیر ممالک ان کے حوالے کرنے، ان کے تابع ہونے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنے کی کوئی ایسی خبریں نہیں ہوتی۔ جبکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو محمد بن قاسم کے ہاتھ جنگیں کتنی ہوئی ہیں اور بغیر جنگ کے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ خود یہ غیر مسلم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتا ہے کہ اگر محمد بن قاسم رام ولاس ایک شخص گزرا ہے غیروں کا، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں آنے کے بعد جس شکل میں اسلام یہاں پر آیا اسی شکل میں اگر چند سال باقی رہتا تو غیر منقسمہ یعنی متحدہ ہندوستان کی 90% آبادی مسلم ہو چکی ہوتی۔ جیسا وہ اسلام لے کے آئے وہی اسلام چند سال اور ہو جاتا تو 90% آبادی مسلمان ہو چکی ہوتی، لیکن سوئے اتفاق کے بعد کے بادشاہوں نے وہ اسلام باقی نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ محنتیں جیسی کارگر ہونی چاہیے تھیں ویسی کارگر نہیں ہو سکی۔ اور پھر آپ بھی غور کریں، یہ دنیا کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ انسان کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ کائنات زمین آسمان کس کی ہے؟ سب ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ ایک اللہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں میں سے کسی بندے کو یہ بولیں کہ تو فلاں بندے کو مار دے؟ ایک باپ کے فرما بردار نافرمان اولاد سب ہوتے ہیں، کالے گورے سب ہوتے ہیں، باپ کسی بیٹے سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی باپ اپنے نافرمان اولاد کو خود قتل کر دے گا؟ یا فرما بردار بیٹے کو کہے گا کہ تو نافرمان کو قتل کر دے؟ جب باپ اپنی نافرمان اولاد کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں اپنے بندوں سے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہیں گے کہ تم بے قصور معصوم غیر مجرم انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دو؟ یہی اسلام ہے۔ جبکہ وہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبان سے، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری وہ اللہ کا کنبہ ہے، پریوار ہیں، خاندان کی طرح ہیں۔ کیا خاندان کے کسی فرد کو مارنے کا اللہ حکم دیں گے؟ جب اولاد باغی بن جائے اور وہ دوسری اولاد کے حق میں دشمن بن جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان کے جسم کے کسی حصے میں
ایسی بیماری آ گئی، کینسر ہو گیا یا ایسا پھوڑا اڑ گیا کہ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں علاج کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس ہاتھ کے حصے کو کاٹ دو، ورنہ بقیہ ہاتھ بھی سڑ جائے گا، پورا جسم سڑ جائے گا۔ تو اب سڑے ہوئے ہاتھ کو کاٹنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے آپ کے جسم کو بچانا۔ ایسے ہی دنیا میں فساد مچانے والے، دہشت گردی مچانے والوں کو ختم کرنا، ظالموں کو ختم کرنا اصل میں ایسا ہے جیسے عام انسانوں کو زندگی دینا۔ اگر ان کو نہیں مارا جائے گا تو پھر ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سڑا ہوا پیر کاٹا نہیں جائے گا تو بقیہ جسم خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ میرا جسم کا حصہ کاٹ دے رہے ہیں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ بھئی آپ کے جسم کا حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہے ہی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا حصہ جیسا ہونا چاہیے تھا یہ ویسا نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو اس کے پیر کا ہی حصہ ہے۔ کہنا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اس کا عمل ویسا نہیں ہے جیسے تمہارا ہونا چاہیے۔ ویسے یہ ہاتھ سڑ گیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تمہارا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، مطلب تمہارا ہاتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اس واسطے اب تمہارے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ درجہ ہوتا ہے اسلام کے اندر کسی کو مارنے کا یا جہاد کا یا قتل کرنے کا۔ عام حالات میں لوگ نارمل ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں، اچانک مسجد میں گھس کر آ گئے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بم پھینک دیے، گولیاں چلانا شروع کر دیے۔ اسلام ہرگز اس کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ ہندوستان جیسا ملک جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس ملک میں اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، اس ملک میں ہر مذہب والے کا دوسرے مذہب والے سے معاہدہ ہے۔ کس کا؟ امن کا معاہدہ۔ تم اپنے مذہب پر، میں اپنے مذہب پر، میں تمہارے مذہب کو نہیں چھیڑوں گا، تمہیں نہیں چھیڑوں گا، نہ تمہاری جان، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری عزت، کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ تم ہمارے مال، ہماری جان، ہماری عزت کو نہیں چھیڑو گے۔ سیکولرزم اسی کو کہتے ہیں۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر جیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قتل معاہدن، جو کسی آپس میں معاہدہ کر کے قانون کے تحت میں جینے والوں کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اور اس کی خوشبو وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت دور سے ہی سنگائی دیتی ہے، لیکن کسی بھی امن سے جینے والے کو ناحق تم قتل کر دو گے، اللہ اس کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے۔ تو پھر بتاؤ مدارس میں، مساجد میں یا علماء یا مسلمان کیسے اس کی تعلیم دے سکتے ہیں کہ بھئی بم پھوڑ دو، فلاں کر دو، یہ کر دو؟ ہم تو اس ملک میں ایسے امن کی بات کرتے ہیں کہ تم اگر ناحق کسی غیر مسلم کو بھی قتل کر دو گے، وہ حالانکہ وہ کفر کر رہا ہے، ممکن ہے وہ تم پر ظلم بھی کیا ہو، لیکن ناحق قتل کرنے کی تمہیں اس ملک میں اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں پر بھی اسلام نے جہاد یا قتال کیا ہے، قتال کرنے سے پہلے کیا کیا ہے؟ اطلاع بھیجی ہے، اس کے شرائط ہیں، اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایسے ہی آدمی سے ہوئی ہے جو سامنے برابر کا ہو۔ کمزوروں سے کبھی اسلام نے جہاد نہیں کیا ہے، اسی واسطے تعلیمات دی گئی۔ عین جنگ کے موقع پر بھی بچہ سامنے آ گیا، عورت سامنے آ گئی، بوڑھا سامنے آ گیا، عبادت گزار، راہب جو دوسرے مذہبوں کا پجاری ہے، پوپ ہے، عیسائی پادری ہے، وہ لوگ آ گئے، ہرگز تلوار نہ اٹھاؤ، یہ لوگ کمزور ہیں۔ کمزوروں پر عین جنگ کے موقع پر بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں کو قتل نہ کرو، جانوروں سے کیا دشمنی ہے؟ آبادیاں ختم نہ کرو، جس سے لڑنا ہے آبادی سے باہر لے کے آؤ، ان کے گھروں کو، مکانات کو، درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، بعد میں جو بچیں گے وہ اپنی آبادی میں رہیں گے۔ اب یہ سب شرائط اسلامی جہاد کے ہیں، جہاں پر عین جنگ کے موقع پر بھی یہ تعلیمات ہیں۔ اگر دشمن سخت سے سخت ہی کیوں نہ ہو، دشمنی میں اس کا مسئلہ نہ کرو، ہاتھ پیر نہ کاٹو، اس کے ٹکڑے نہ بناؤ، اس کے چھیتڑے نہ اڑاؤ، یہ سب تعلیمات عین جہاد کے موقع کے ہیں۔ اب جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کا منظر دیکھ لیں، آپ بمباری کہاں کر رہے ہیں؟ دشمن کون ہے آپ کا؟ کس کو مارنا چاہ رہے ہیں؟ عام پبلک جس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ بھئی اس ملک کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیوں مر رہے ہیں، اس پر آپ بمباری کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کو اڑا رہے ہیں،
مکانات پہ بمباری ہو رہی ہے، اب پھر دہشت گرد کون ہے، بدنام کسے کیا جائے گا، لڑ رہا کون ہے، مر رہا کون ہے، اور پھر مجرم کس کو شمار کیا جائے گا۔ اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے، پہلے زمانے کے بادشاہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کر کے جاتا ہے تو پھر وہ عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور پورے آبادی کو بربادی میں بدل دیتے ہیں، ویرانے میں بدل دیتے ہیں۔ اور اسلام نے تعلیم دی ہے کہ نہیں، جس کی جو عزت ہے اس کو وہ عزت دو، جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آ رہے ہیں، آپ بتائیے 10,000 کی فوج ہے اور پورے جذبے کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس مکے میں داخل ہو رہی ہے جہاں پر انہوں نے ظلم سہا ہے، ان گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ظلم کی ایک داستانیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کیا مکہ فتح ہونے کے موقع پر اللہ کے نبی نے قتل عام کا حکم دیا کہ جہاں کافر دکھے وہاں پر انہیں قتل کر دو؟ بلکہ ایک صحابی نے تو جذبات میں آ کر ایک جملہ بول دیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج خون بہانے اور گوشت کاٹنے کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ فوج کے کمانڈر تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جملہ سن کر اتنا ناراض ہوئے کہ جھنڈا واپس لے لیا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج احسان کرنے کا دن ہے۔ تو پھر قتل عام اور پورے کفار مکہ کو یا غیر مظلوموں کو قتل کرنے کی بات ہی کیسے کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ اور ظلم کی داستانیں جو اس وقت عالم اسلام میں ہوں یا پوری ممالک میں ہوں، آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 30-32 غزوات و سرایا ہوئے۔ اللہ کے نبی بذات خود جس میں شریک ہوئے اور جہاں بغیر شریک ہوئے دوسروں کو بھیجا، یہ سب غزوات اور جنگوں کی داستانیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پورے عرصے میں صرف 1000 کے آس پاس لوگ مرے ہیں بس۔ آپ اندازہ کرو 30-32 جنگیں، 35 جنگیں ہو رہی ہوں اور مرنے والوں کی تعداد 1000 کے آس پاس ہے بس۔ تو اب بتائیے، جنگ ہونے کی حالت میں بھی مرنے والوں کی تعداد اتنی ہے تو نارمل حالات میں کیا اسلام اور مسلمان ہزاروں آدمیوں کو مار دیں گے؟ ایک طرف اسلام اور اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی یہ تاریخ، اور دوسری طرف جو اپنے کو امن والا کہتے ہیں اور پورے ممالک میں امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی داستانیں آپ دیکھ لیں۔ تاریخ میں ظالموں کی بڑی بڑی فہرستوں میں ایک ظالم کا نام آتا ہے چنگیز خان۔ اس نے بغداد میں جب حملہ کیا تو 16 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا تھا، 16 لاکھ آدمیوں کو۔ تو تاریخ کے ظالموں میں اس ظالم کا نام بھی آتا ہے جس نے 16 لاکھ کو قتل کیا۔ جب تاریخ اسے ظالم کہتی ہے تو پھر آپ اسپین پر جب عیسائیوں نے حملہ کیا اور وہاں 800 سالہ حکومت جو مسلمانوں کی تھی اسے ختم کیا، تو اس وقت اسپین میں مسلمانوں کی 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائیوں نے قتل کیا۔ جب 16 لاکھ کو قتل کرنے والا ظالم ہے تو پھر عیسائی جو 30 لاکھ کو قتل کر رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہوں گے؟ 30 لاکھ مسلمان افریقہ جانے پہ مجبور ہو گئے، 40 لاکھ قتل کیے گئے، مسلمانوں کی 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں جلائی گئیں، 12,000 سے زیادہ مسلمانوں کو زندہ صلیب پر چڑھا کر جلا دیا گیا، اور پھر اس کو ان لوگوں نے اپنے مذہب کا مقدس عمل سمجھا کہ اس طرح مسلمانوں کو جلانا گویا بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر واسکو ڈی گاما جس نے ہندوستان کا راستہ تلاش کیا ہے، 700 آدمیوں پر مشتمل حاجیوں کے جہاز کو سمندر میں بم باری کر کے سب کو سمندر میں ہلاک کر دیا، پھر بھی وہ سائنٹسٹ کہلاتا ہے اور اس پر ظلم کا کوئی دھبا تک بھی نہیں ہے۔ اور فلسطین میں جو مظالم 100 سال کے عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان مظالم کی داستان کے لیے تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، صرف شہر فلسطین میں جو کچھ بھی مظالم ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اسرائیل دہشت گرد نہیں کہلائے گا۔
بوسنیا میں 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، افغانستان میں 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کوریا میں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، رشیا نے چیچینیا میں 1994 میں 4 لاکھ سے زائد فوج بھیج کر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، نیٹو نے کوسو میں 18 لاکھ باشندوں کو قتل کیا، عورتوں کی عزت ریزی کی گئی، پوری آبادی کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا، اور 1992 میں بوسنیا میں سربیائی عیسائیوں کی ایک قوم ہے سربیائی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں نماز پڑھنے والے رمضان کے مہینے میں مسجد میں 3000 مسلمانوں کو قتل کر کے پوری مسجد کو خون سے رنگ دیا، اور ویڈیو بنا کر اس پر امیج یہ بنایا کہ ہماری قوم پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، اور اپنے ظلم کی دہائی اور پھر مظلومانہ شکایت کرنے لگے۔ جھوٹی خبر عام ہوئی، دوسری قوم کے لوگ عام آبادی میں جسے معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے، اچانک گھس کر 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیے، 70,000، 50,000 عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، 30,000 لاپتہ ہو گئے، 15 لاکھ بے گھر اور بے وطن ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کہ ظالم اور دہشت گرد کون ہے، تاریخ کیا ہے اور کسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور آپ سب زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 جنگیں بڑی مشہور چلی ہیں، ایک جنگ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، یہ 2 جنگیں ادھر بھی 6-7 ممالک ہیں، ادھر بھی 7-8 ممالک ہیں، 15 ممالک کے آس پاس میں یہ جنگ ہو رہی ہے آپس میں۔ ان میں سے کوئی ملک مسلمان تھا؟ ان میں سے کوئی اسلامی نظریے کی خاطر جنگ ہو رہی تھی؟ اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد ہے 1 کروڑ، اور معذور، ہاتھ پیر سے معذور، آنکھ سے معذور، معذورین اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے 2 کروڑ۔ 3 کروڑ کی آبادی متاثر ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ، رشیا، برطانیہ، یہ سب ممالک شامل ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ملک دہشت گرد نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم جس میں 61 ملکوں نے حصہ لیا ہے، دوسری جنگ عظیم میں 61 ملکوں نے حصہ لیا ہے، اور اس جنگ کے لیے 40 ملکوں کی زمین متاثر ہوئی ہے، اور اس دوسری جنگ عظیم گویا کہ دنیا کی آبادی کا 80% حصہ جنگ میں تھا، دنیا کی آبادی کا 80% حصہ۔ مرنے والوں کی تعداد ہے 5 کروڑ، اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد ہے 5 کروڑ، اور پھر اس کے بعد صرف رشیا میں مرنے والوں کی تعداد ہے 2 کروڑ۔ اس کی وجہ سے کتنی آبادیوں میں اناج اگنا بند ہو گیا، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، اقتصادی اور معیشت ختم ہو گئی، اس کی پوری داستان ہے، آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا میں 75,000 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، الجزائر میں 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور برما میں 1 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، 40,000 جنگلوں میں بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، 712 آبادیاں ختم کر دی گئیں، 712 آبادیاں، 12 لاکھ افراد ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، 1,80,000 قتل کیے گئے، اور 1975 مدارس اور مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ 1975 مدرسے اور مسجدیں ختم کر دی گئیں۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کس پر؟ ہر ملک میں جو بھی ظلم ہوا ہے وہ مسلمانوں پر، لیکن بدنام کیا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو ہی۔ اس واسطے مسلمان داڑھی رکھنے سے پریشان، ٹوپی پہننے سے پریشان، کچھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے بولنے سننے میں پریشان، خود اتنی کنفیوژن میں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ بھئی میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین پر، یہ خود بھی جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس وقت یوکرین بھی ان مظالم میں شامل تھا، اور عراق پر حملہ کرنے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔
اسرائیل میں جہاں فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں یوکرین بڑی آگے بڑھ کر وہاں کے اسرائیل کو، یہودیوں کو ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسرائیل یہودیوں کا گڑھ ہے اور وہ کبھی کسی ملک کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتے، لیکن یوکرین پر جب رشیا نے حملہ کیا تو وہ پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں کہ یوکرین پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا آپ کو، اور یوکرین پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کا چیلا مارا جا رہا ہے، آپ کا ساتھ دینے والا مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین کٹا اور ٹوٹا، اس وقت نیوکلیئر بام 3 ملکوں کے پاس تھے بس، امریکہ، رشیا اور یوکرین۔ اور نیوکلیئر بام جس کے پاس ہوگا وہ گویا کہ مرد ہے اور باپ ہے، وہ اس کے سامنے دم نہیں ہلا سکتے۔ لیکن جب وہ ٹوٹا تو یوکرین کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نہ رشیا سے ملے گا نہ وہ نیٹو سے ملے گا، یہ اپنا مستقل ملک رہے گا۔ اب جو کچھ بھی نیوکلیئر بم ہیں وہ سب رشیا کو دے دیے جائیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ ہتھیار دے دیا، پیسے لے لیا، پیسہ لے کر یونیورسٹیز بنایا، ایجوکیشن کو آگے بڑھایا، یہاں کے لوگ، پورے ممالک کے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی ہتھیار جمع کرنے، طاقت بنانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب ایک پاگل کو وہاں کا صدر بنا گیا جو فلم ایکٹر تھا۔ ایکٹر جب ایکٹنگ ہی کرے گا، وہ نیٹو کی طرف مائل ہونا شروع ہوا۔ رشیا اس مائل ہونے کو روکنے کے لیے بمباری شروع کر دیا، تم اس سے جا کے نہیں مل سکتے، تم کو جہاں رہنا چاہیے وہیں رہو، نہ ادھر جانا نہ ادھر آنا، اپنی جگہ پر رہو۔ جب ادھر میلان شروع کیا تو رشیا نے بمباری شروع کر دی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہر قوم اس وقت تک زندہ سلامت رہ سکتی ہے جب وہ اپنے پاس دفاعی طاقتیں رکھے۔ اگر نیوکلیئر بام جو اس وقت پورے 8 ممالک کے پاس ہے، اگر مسلم ملکوں کے پاس بھی وہ چیز ہوتی تو پھر کسی سے ڈرنے کی اور ان کے حکموں کو وحی الہی سمجھ کر ان کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پاس تمہارے نہ فوج ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ تمہاری کوئی یونٹی اور اتحاد ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ مسلمان خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے جس تنزلی کا شکار ہوئی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کدھر جائیں، کس کو لیڈر بنائیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک حماقت یہ بھی چل پڑی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہوتے، لیکن اتحاد کس جہت سے کرنا چاہتے ہو؟ یہ بہت بنیادی غلطی ہے کہ متحد ہونے کی جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراً دماغ میں آتا ہے مسلکی اتحاد، کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب چھوڑ دو، اہل حدیث بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ۔ یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ ایسا اتحاد تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نہ اب تک ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ مسلکی اتحاد کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ میں خود جب الگ الگ حدیثوں پہ عمل کرنے والے تھے اور ابو حنیفہ، مالک، شافعی فلاں اپنے اپنے زمانے میں مسلک پر عمل کرتے تھے، مسلم حکومتیں، خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، مسلم حکومتیں ہونے کے باوجود بھی اس کے عام رعایا الگ الگ مسالک پہ چل رہے تھے۔ مسلکی اتحاد کہ سب ختم کرو ایک بن جاؤ، سب ختم کرو ایک مسلک میں آ جاؤ، ایسا بولنے والا پاگل نمبر 1 ہے۔ یہ اتحاد کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی بات کرنے والا بلکہ وہ انتشار کو ہوا دینا چاہتا ہے، وہ جوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اس وقت تھی جب وہ سیاسی طور پہ متحد تھے۔ مسلکی اتحاد تو تھا ہی نہیں کبھی مسلمانوں میں۔ سیاسی اتحاد، پالیٹکس کے حساب سے مسلمان ایک ہیں، مسلک اپنا اپنا رہے گا، لیکن مسلم بحیثیت مسلم سب ایک مذہب پہ عمل کریں گے۔ اب بتاؤ، خلافت عثمانیہ متحد تھی، اس کے تحت میں 56 سے زائد ملک تھے، کیا سارے ممالک کے ماننے والے مسلمانوں کا ایک مسلک تھا؟ سب حنبلی تھے، سب مالکی تھے، الگ الگ ممالک کے لوگ ہیں، سب ایک ملک سیاسی لحاظ سے جمع ہوئے ہیں، مسلک الگ ہے لیکن سیاست سب کی ایک ہے، تب مسلمان پاور میں تھے۔ یہ غلطی ختم نہیں ہو رہی کہ متحد ہونے کا مطلب سیاسی اتحاد تو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کیا کہیں کہ ہمارے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے گھاس کھانے والے ہیں، جب بھی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو صرف مسلک ہی کو چھیڑتے ہیں۔
ایسے حالات میں بھی جب چاروں طرف پورے عالم میں بربادی ہے اور ملک میں بھی بربادی ہے، پھر بھی رفع دین کرنے کی بات، آمین بالجہر کی بات، پھر وہی طلاق کی بات، پھر پیر پھیلانے کی بات، ٹوپی کے بغیر کی بات، پھر فاتحہ درود کی بات، وہی باتیں چلتی رہیں گی کہ بھئی اس وقت تو تم جان بچانے کی فکر کرو، اگر سر رہے گا تو سجدہ کرو گے، ہاتھ رہے گے تو پھر رفع دین کرو گے، یہی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کر لو گے؟ ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان اپنی لیڈرشپ، اپنا اتحاد مضبوط کرنا۔ اس موقع سے کسی اور بارے میں کہا جائے گا کہ لیڈرشپ اور اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ مسلمانوں میں دفاعی طاقت ہونا، ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پاس طاقت جمع کرنا۔ اللہ نے تمہیں ناخن دیے ہیں، دانت دیے ہیں، ناخن کس واسطے ہے، دانت کس واسطے ہے، بعض ہاتھ پیر کی ہڈیاں مضبوط ہیں، کس واسطے ہے؟ آدمی غصے میں آئے کسی کو مارنا ہو تو اس سے سخت حصے سے مارتا ہے، جسم کے بعض اعضاء کا سخت حصہ خود بتاتا ہے کہ یہ کس وقت کب استعمال کرنا چاہیے۔ پھسپھسے اور بزدلی پن شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ لیڈرشپ کا ہونا، دفاعی طاقتوں کا ہونا، ٹیکنالوجی کا ہونا اور اپنے اندر ہمت اور شجاعت کے جذبے ہونا، یہ چار چیزیں مسلمان پیدا کرے گا تو ہی دھرتی پر جی سکتا ہے۔ جسے مرنے کا ڈر ہو وہ جی نہیں سکتا، وہ جی کے وہ مر کے جیتا رہے گا، اور جو مرنے کے جذبے سے جیے گا وہ مر کے بھی جیے گا۔ اس واسطے جو کمیاں اپنے اندر ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔